قیمت یعنی لوٹ کے مال کا 5واں حصہ رسول اللہ کا ہے۔ گینگ لیڈر کے طور پر پیغمبر محمد کو چوری کے تجارتی سامان میں سے 5واں حصہ ملا۔ اس حصے کو خمس کہا جاتا ہے۔ بعد میں بدر کی اگلی ڈکیتی کے بعد اللہ نے خمس کے حکم کو رسمی طور پر قرآن سورہ الانفال آیت 41 میں نازل کر دیا۔ مکہ سے قریش قبیلے کے لوگ قریشی بندیوں کو محمد سے آزاد کرانے کے لیے آئے۔ ہم آپ سے ہمارے دوستوں کو رہا کرنے کی منت کرتے ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ پہلے تم لوگوں کو ان دونوں کے لیے فروختی کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ قریش کے لوگوں دوارا فروختی کی ادائیگی کے بعد پیغمبر محمد نے دونوں قریشی بندیوں کو رہا کر دیا۔ بدقسمتی سے رہا ہونے کے بعد شاید جہاد میں ہونے والے منافع کو دیکھ کر حکام ابن کیشن مسلمان ہو گیا۔ دوسرا قیدی عثمان ابن عبداللہ مکہ واپس آ گیا اور نون مسلم ہی رہا۔ نکھلا ڈکیتی کے کمانڈر عبداللہ بن جیش کو امیر المومنون یعنی کہ ایمان والوں کا کمانڈر کہا جانے لگا۔ قریش کارواں پر ہوئے اس کامیاب حملے نے مکہ والوں کو پوری طرح سے گھبراہٹ سے بھر دیا، کیونکہ ان کی خوشحالی سیریا سے لگاتار ہونے والے کاروبار پر پوری طرح سے نربھر تھی۔ اب انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ محمد کے من میں نہ تو کسی کی جان کی کوئی قیمت تھی اور نہ ہی مقدس مہینوں کے تقدس کی کوئی پرواہ تھی۔ ان کے پاس واپس لڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ پھر بھی قریش کے لوگوں نے اپنی دشمنی پر لگام لگائے رکھی۔ محمد کے کچھ پیروکار ابھی بھی مکہ میں رہ رہے تھے، جن میں اس کی خود کی بیٹی زینب بھی تھی۔ قریش کے لوگوں نے مکہ میں بچے کچے مسلمانوں سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے محمد کی پیاری بیٹی زینب کو پریشان کرنے کی ہی کوئی کوشش کی۔ دوسری اور نکھلا کی لوٹ میں ملی کامیابی کے بعد محمد کے حوصلے کافی بڑے ہوئے تھے۔ اس نے قریش پر اور بھی زیادہ تیکھے جان لیوا حملے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ نے ہمیں تب تک جنگ کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ دین سارا کیول اللہ کا ہی ہو جائے، یا پھر تب تک پوری دنیا اسلام قبول نہ کر لے۔ قرآن سورہ البقرہ آیت 190 سے 194۔ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو کہ تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد کیا ہے؟ حد تب تک ہے جب تک کہ مشرک اسلام کو قبول کرنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ اس حکم کے مطابق محمدیوں کو کافروں سے قیامت تک جنگ میں لگے رہنا ہے۔ لوٹ مار کی جنگ میں شریک ہونے سے ہچکنے والوں سے اللہ راضی رہتا ہے، لیکن اسلام کے لیے لڑنے اور مارے جانے والوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ قرآن سورہ محمد آیت 20 اور 21۔ اللہ نے مومنوں سے فرمایا، کافروں کے سر قلم کر دو، قتل و عام کر ڈالو اور ان کی مشکیں باندھ دو۔ قرآن سورہ محمد آیت 4۔ ایک سچے مومن کو نہ کیول جہاد کرنا ہے بلکہ جہاد کے خرچوں کے لیے مال و اسباب سے بھی شراکت کرنی ہے۔ قرآن سورہ النساء آیت 66 سے 67۔ وہ مومن جنہوں نے یہ کیا وہ جنت میں اونچا درجہ پائیں گے۔ قرآن سورہ النساء آیت 95۔ اللہ ان مومنوں کو جنت کی گارنٹی دیتا ہے جو جہاد کے لیے قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں۔ قرآن سورہ التوبہ آیت 111۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، اس نے یہ پختہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں بھی کیا ہے، اور کیا کسی دوسرے کا وعدہ اللہ سے زیادہ پختہ ہے؟ اس لیے اس کے ساتھ جو تم نے عدلہ بدلی کی ہے اس پر خوشیاں مناؤ، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ لیکن تورات یا انجیل کی ایک بھی آیت اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کرتی۔ حقیقتاً دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا اکلوتا مذہب ہے جو اس کے ماننے والوں کو اللہ کی راہ میں جنت میں جانے کے لیے قتل کرنے یا پھر قتل ہو جانے کا حکم دیتا ہے۔ جہاد کی قرآنی آیتیں پیغمبر محمد کے مدینہ پہنچنے سے 2 سے 3 سال کے اندر ہی نازل ہوئیں۔ اس نے جہاد کو اللہ کی راہ میں کافروں کے خلاف لوٹ مار کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ مسلمانوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے جہاد ایک لازمی شرط بن گئی۔ جہاد کے ساتھ پیسہ بھی آ رہا تھا اور اس نے لوگوں کو مسلم آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے لبھایا، اور اس سے اور زیادہ لوٹ مار کو بڑھاوا ملا۔ اس طرح سے محمد مدینہ کے اپنے زندگی کے دوران آمدنی کا ایک فلو بنائے رکھ سکا۔
زیادہ تر مسلمان جہاد کو یہ کہتے ہوئے جائز ٹھہراتے ہیں کہ قرآن کی جہادی آیتیں کیول جنگ کے دوران ہی لاگو ہوتی ہیں، لیکن محمد نے کافروں کے خلاف جنگ چھیڑنا کبھی بند ہی نہیں کیا۔ اپنی پوری زندگی میں محمد نے 27 غزوہ کیے، جو کہ ایسے حملے تھے جنہیں کرنے کا حکم اس نے دیا اور ان حملوں میں خود شریک بھی ہوا، اور 72 سریہ کیے، جو کہ ایسے حملے تھے جنہیں کرنے کا حکم تو اس نے دیا لیکن خود حملے میں شریک نہیں ہوا۔ کافروں پر محمد کے حملے تبھی رکے جب اس کی وفات ہو گئی۔